بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم، ویلکم جی پاکستان کرنٹ افیئر میں۔ عثمان حیدر آپ سے مخاطب ہے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جی آپ کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ کے بڑے پولیٹیشین، قائد عوام، گریٹ لیڈر، پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ بھی انہوں نے حاصل کی اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ پاکستان ان کے دور میں دولت بھی ہوا، پاکستان ان کے دور میں ایٹمی قوت کی بنیاد بھی بنی، پاکستان میں بین الاقوامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا، پاکستان کو انہوں نے آئین دیا اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو کہ انہوں نے پاکستان کو دیا اور بہت کچھ جو کہ ان کے دور میں پاکستان کو نقصان ہوا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ان کی بایوگرافی کو دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کے 9ویں پرائم منسٹر تھے اور 14 اگست 1973 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ 4 میں پریزیڈنٹ تھے یہ پاکستان کے۔ 20 دسمبر 1971 سے لے کے 13 اگست 1973 تک یہ پاکستان کے صدر رہے، پاکستان کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے 14 اپریل 1972 سے لے کر 15 اگست 1972 تک، پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر کام کرتے رہے 15 جون 1963 سے لے کے 31 اگست 1966 تک۔ 5 جنوری 1928 کو یہ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے چونکہ اس وقت پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں تھے اور برٹش کا کنٹرول۔ 4 اپریل کو 1979 میں ان کی موت ہوئی اور موت جو ہے ان کی قدرتی نہیں تھی بلکہ ان کو پھانسی کے گھاٹ اتارا گیا، پھانسی لگائی گئی عدالتی حکم پر۔ کیوں لگائی گئی اسی کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور راولپنڈی میں ان کی موت واقع ہوئی جبکہ ان کو لاڑکانہ میں جو ہے دفنایا گیا ہے۔ ان کی پارٹی کا نام جی پاکستان پیپلز پارٹی تھا اور یہ اس کی سوشلسٹ پارٹی تھی اس وقت جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ مرتے دم تک جو ہے اس کے چیئرمین رہے۔ 2 شادی انہوں نے کی، ایک 1943 کو اور دوسری 1951 کو۔ دوسری شادی انہوں نے ایرانی خاتون سے کی، جبکہ ان کے بچوں میں بینظیر بھٹو تھی جو کہ پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور پاکستان کی 2 دفعہ وزیر اعظم تھی، جن کا 2007 میں راولپنڈی میں مرڈر ہوا۔ اس کے بعد 1954 کو مرتضیٰ بھٹو پیدا ہوئے، ان کے بعد 1957 کو صنم بھٹو اور 1958 کو شاہ نواز بھٹو پیدا ہوئے۔ اب ان کی ایجوکیشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن جو ہے ابتدائی طور پر بمبئی سے حاصل کی، وہاں کے مقامی ہائی اسکول سے جو ہے انہوں نے ابتدائی ایجوکیشن حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ امریکہ چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا اور اس کے بعد یہ برطانیہ چلے گئے جہاں پہ انہوں نے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ پولیٹیکل کیریئر ان کا جی 1957 کو شروع ہوا جب اقوام متحدہ میں ایک تقریب کا انعقاد ہو رہا تھا تو پاکستان نے اپنے وفد میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بھیجا اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے یہ کم عمر ترین تھے اپنے وفد میں، تو اس طرح سے انہوں نے بہت ہی کم عمر میں سیاست میں انٹری ماری۔ چونکہ ان کے فادر بھی ایک بڑے پولیٹیشین تھے، لینڈ لارڈ تھے اور ان کے برطانیہ برٹش انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اثر و رسوخ تھا، تو اس سیاست والد سے سیکھی۔ ان کے والد بھی سیاستدان تھے تو زیادہ تر جو سیاست کے حوالے سے چیزیں تھیں انہوں نے اپنے ابتدائیہ میں ہی سیکھ لی تھی۔ 1958 میں جی یہ پاکستان کے پہلے ینگسٹ کیبنٹ منسٹر بنے، ان کو واٹر اینڈ پاور کا پورٹ فولیو سائن کیا گیا۔ یہی نہیں جی، پھر بعد میں 1960 کو ان کو پروموٹ کیا گیا، کامرس اینڈ کمیونیکیشن اینڈ انڈسٹری کے منسٹری دی گئی اور ان کی بہتر کارکردگی قابل صلاحیت کی بنیاد پر پھر ایوب خان جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے اور انہوں نے ان کو اپنا فارن منسٹر مقرر کر دیا۔ چین کے ساتھ تعلقات کی بنیاد فراہم کرنے والوں میں ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو چینی پالیسیز تھے اس سے یہ کافی انسپائر تھے۔ بڑا انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ اب آپ ان کے کارناموں کو دیکھیں جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ چین اور پاکستان کے درمیان سرحدی تنازع تھا، اس کی بنیاد پر چین پاکستان کے تعلقات شروع میں خراب رہے، تو انہوں نے بہت ہی مہارت اور بہت ہی اعلیٰ قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین کے ساتھ معاہدہ سائن کیا جس کو سینو پاکستان ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، جس کے تحت پاکستان نے تقریباً 750 کلومیٹر اسکوائر کا جو ایریا ہے وہ چین کے حوالے کر دیا اور کچھ ایریا چین سے اپنے پاکستان میں شامل کر دیا، اور یہ ایریا جو ہے جموں و کشمیر کا حصہ تھا۔ تو جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایریا پاکستان نے اس لیے چین کو دیا، اس کے پیچھے بھی اسٹریٹجی تھی اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ
پاکستان چین کو بھی کشمیر کے مسئلے میں انوالو کرنا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج تک چین جو ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کر جو ہے بہت حساس ہے اور اس کی چین کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے. پی پی کی بنیاد رکھی جی انہوں نے کن حالات میں پی پی کی بنیاد رکھی گئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کن حالات میں رکھی گئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جی ایسے حالات میں رکھی گئی جب یہ وزیر خارجہ تھے. 1965 کو جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو ایوب خان جو ہے ان کی بہتر اسٹریٹجی کی وجہ سے پاک فوج جو ہے اس نے بھارت کے کافی زیادہ ایریاز کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں رشیا کے دباؤ پر ایوب خان نے معاہدہ تاشکیل کیا بھارت کے ساتھ، اور جو کافی زیادہ کیپچر کیا ہوا بھارتی ایریا تھا کشمیر کے محاذ پر وہ بھارت کو واپس کر دیا، جس کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے انہوں نے ایوب خان سے اس پالیسی سے اختلاف کیا اور ان کے اختلاف جو ہے وہ بڑھتے گئے. یہی نہیں 1965 کو الیکشن ہوا، پاکستان کے طریق کا متنازع ترین الیکشن ہوا جس میں ریفرینڈم ہوا ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان. محترمہ فاطمہ جناح ان کو عوام جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ بانی پاکستان قائد محمد علی جناح کی بہن تھی اور طریقہ پاکستان میں ان کا بہت زیادہ کردار تھا اور انہوں نے اپنے بھائی کے شانہ بشانہ ہو کر پاکستان کو حاصل کیا. تو اس طرح سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں سالوں میں جو محترم فاطمہ جناح تھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ ایوب خان نے جو ہے دھاندلی کرتے ہوئے 1965 کا الیکشن ون کر لیا اور اس طرح سے پھر عوام کا جو ریلا ہے وہ باہر نکل آیا. مشرقی پاکستان میں ویسے ہی حالات خراب رہتے تھے کیونکہ وہاں پہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان جو مغربی پاکستان ہے وہ ان کو حقوق نہیں دے رہا اور اس وجہ سے وہاں پہلے ہی ایوب خان کے خلاف تھے لوگ اور پھر اب مغربی پاکستان میں بھی ایوب خان کے خلاف لوگ جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے اور پاکستان میں ایک سیاسی تنوع بنا، تشدد ہوا، گلی گلی جگہ جگہ چوراہے چوراہے ہر جگہ پہ جو ہے نارکی پھیلی، تقریباً ہانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. تو پھر جو ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں کو جو ہے ایک آئیڈیا سمجھ میں آیا اور آئیڈیا یہ تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ مناسب وقت ہے عوامی لیڈر جو ہے منوانے کا، اپنا لوہا منوانے کا اور عوام کی قیادت کرنے کا. اس طرح سے انہوں نے عوام کی قیادت کے لیے پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے صدر ایوب کا ساتھ چھوڑ دیا، وزارت خارجہ سے انہوں نے ریزائن کر دیا اور اپنے ایک درینہ ساتھی مبشر حسین کے ریزیڈنٹ جو کہ لاہور میں واقع ہے ان کے ہمراہ جو ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کا جو بنیادی محور تھا وہ غریب کی بہتری تھا، غربا کی فلاح و بہبود تھا. 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. ذوالفقار بھٹو نے ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان جو پانی کا تنازع تھا اس کو بھی حل کرنے میں کردار ادا کیا، جس کے تحت 1960 میں سندھ تاسمادہ ہوا اور اس کے تحت 3 دریا بھارت کو ملے اور 3 دریا پاکستان کو ملے. اس طرح سے یہ بھی ایوب خان کے ساتھ ساتھ جو ہے ذوالفقار بھٹو کی بھی اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے کیونکہ ذوالفقار بھٹو جو ہے اس وقت وزیر خارجہ تھے. تو انہوں نے جو ہے صدر ایوب کو مشورہ دیا کس طرح سے بھارت کے ساتھ پانی کے تنازع کو حل کیا جا سکتا ہے. ایوب خان جب بڑے پیمانے پر عوامی دباؤ کے سامنے جو ہے وہ نہ ٹک سکے تو بعد میں جنرل یحییٰ خان جو تھے انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی. تو انہوں نے 1970 میں الیکشن کا انعقاد کیا. اس الیکشن میں مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان جیتے اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو جیتے. تو اس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے یحییٰ خان سے جو ہے ٹیک اوور کر لیا اور ان کو گھر میں نظر بند کر دیا. تو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور جو سول حکومت تھی ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ جو فوج اور سولین کے درمیان اس پیمانے پر اس لیول تک کنفلکٹ بڑھ چکا تھا کہ ایک ملک کی آرمی چیف کو 5 سال تک ان کی حکومت رہی، ان کو انہوں نے جو ہے نظر بند رکھا اور انہی کے دور میں بنگلہ دیش جو ہے وہ بنا. یہ پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. معاملہ دراصل یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی اور پہ شیخ مجیب الرحمان جیتے تھے جس کو اس وقت ایسٹ پاکستان کہا جاتا ہے. مغربی پاکستان میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جیتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا ان ارکان کی جو کہ مشرقی پاکستان کی طرف گئے. تو اس طرح سے مشرقی پاکستان میں مزید حساس کمتری بڑھی کیونکہ جیت تو ان کی ہوئی تھی، مجیب الرحمان کی پارٹی نے زیادہ بھی نہیں کیا تھا، حکومت بنانے کا حق ان کا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو حکومت نہیں دی. تو اس طرح سے پھر بھارت نے انٹری ماری، دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی اور پاکستان جو ہے اس کو شکست ہوئی اور جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا.
ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بہت حراج تحسین والا فیصلہ تھا. جو آج کل بڑی تعداد میں ہمارے لوگ باہر رہتے ہیں, باہر جابس کرتے ہیں, تو اس کی جو فیسلٹی ہے ذوالفقار علی بھٹو نے پرووائڈ کی. انہوں نے فارن کنٹریز کے ساتھ معاہدے کیے اور پاکستانی کے بیرون ملک جا کر ملازمت کرنے یا محنت مزدوری کرنے کے دروازے کھولے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. اس طرح سے انہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے پاسپورٹ کی بھی فیسلٹی پرووائڈ کی. تو جو یہ فیصلہ ہے اس کو واقعی عوامی فیصلہ کہا جاتا ہے, اور اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو قائد عوام بھی کہا جاتا ہے. بہت اگریسو لیڈر تھے اور بہت پاپولر تھے عوام میں, کیونکہ جو فیصلے تھے یہ عوام کی بیس پہ کرتے تھے. اپنے پیریڈ کے دوران انہوں نے جو ہے چائنا, جرمنی, انڈونیشیا, سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا. بھٹو نے ریفارمز کی جو بہت ہی تاریخی ریفارمز کی. ان کو میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک علیحدہ لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں ڈومیسٹک ریفارمز تھی, ہائر ایجوکیشن ریفارمز تھی, فارن ریفارمز تھی, لینڈ ریفارم, اکنامک ریفارم اور لیبر ریفارمز. بہرحال ان کو میں شارٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو ریفارمز کی ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے صنعت کار, بڑے بڑے لینڈ لارڈ, زرعی جو کلٹیویٹر تھے, جو بڑے بڑے جاگیردار تھے, ان سے انہوں نے صنعتیں تھیں یا جو زمینیں تھیں وہ انہوں نے نیشنلائز کر دی, بینک سے انہوں نے نیشنلائز کر دی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں یہ اس کو نیشنلائز اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں تمام لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے انقلاب, پھر فوج تو پہلے ہی انقلاب تھی, تو پھر انقلاب جو پاکستان کے صنعت کار ہیں, جو بیوروکریٹ ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہوئے. ایک اور کام انہوں نے بہت شاندار کیا, یہ ایٹمی پروگرام جس کے اوپر آج پاکستان بہت فخر کرتا ہے, اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے فراہم کی. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پتہ چل چکا تھا کہ بھارت جو ہے وہ ایٹمی قوت بن چکا ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو یہ سمجھتا تھا کہ اب بھارت جو ہے پاکستان کو بلیک میل کرے گا ایٹمی قوت بننے کے بعد. پاکستان جو ہے اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایٹمی جو قوت ہے اس کو لازمی حاصل کرے. اس والے سے انہوں نے ایوب خان سے بھی بات کی, ایوب خان نے نہ مانی. پھر بعد میں ان کا ایک بڑا فکرہ مشہور ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم گاز کھا لیں گے لیکن پاکستان کو ایٹمی قوت بنائیں گے, کیونکہ ان کے نزدیک پاکستان جو باقی بچ گیا تھا اس کے سروائیول کے لیے اور بھارت سے بچنے کے لیے پاکستان کو ایٹمی قوت ضرور بننا ہے. امریکہ نے بھی کافی دھمکیاں دی, لیکن انہوں نے امریکہ کی دھمکیوں کو بھی جوتی کی نوک کے نیچے رکھا, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ بالکل انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی تھی, آزاد خارجہ پالیسی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام کی بنیاد فراہم کر دی, جس کے بعد ضیاء الحق نے اس کے اوپر کام جاری رکھا اور 1998 کو پاکستان نے ایٹمی قوت کا مظاہرہ کیا اور ایٹمی دھماکہ کر دیا. انہی کے دور میں جی لاہور میں پہلی دفعہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی, ایسا نہیں ہوا اس کے بعد پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا ہو. انہی کے دور میں ایک سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا جو کہ لاہور میں ہوا, تو یہ بھی ان کی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے. 1973 کو انہوں نے پاکستان کو آئین بھی دیا جی, یہ بھی بہت اچیومنٹ تھی ان کی. جب 1971 کو پاکستان دولت ہوا تو پاکستان کی قوم جو ہے وہ بہت ہی ان کا مورال گرا ہوا تھا. پاکستان کی قوم جو ہے وہ سائیکالوجیکلی بہت ڈسٹرب تھی, بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا کی دوسری قوم سے جو ہے وہ نیچے تصور کر رہی تھی, کیونکہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا, دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو عوام کو جو ہے وہ کھڑا ہونے کے لیے ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی, تو وہ لیڈرشپ ذوالفقار علی بھٹو نے فراہم کی. بہرحال پاکستان جو ہے وہ ریوائیو کر گیا, اور پھر انہوں نے ایک پاکستان کو پہلا جمہوری آئین دیا جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے, 1973 کا آئین. ان کے یہی کارنامے جو عوامی بیس کارنامے تھے, اور جو فوج کے ساتھ ان کی چپکلچ تھی, اور فوج کے آرمی چیف کو انہوں نے نظر بند کیا, اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور جو بڑے بڑے بزنس مین, بیوروکریٹ تھے, بڑے بڑے صنعت کار تھے, بڑے بڑے جاگیردار تھے, وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو اس طرح سے ان کو پھر احمد رضا قصوری کے والد کے مقدمے میں پاکستان کی عدالت نے جو ہے ان کو پھانسی کی سزا سنائی, اور انہوں نے پھر بعد میں اس کے حوالے سے جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی. پھانسی کے خلاف سپریم کورٹ نے ان کی اپیل رد کر دی, لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ اگر صدر کے پاس اپیل کر سکتے ہیں, رحم کی اپیل کر سکتے ہیں,
تو ان کی جو سزائے موت ہے وہ معاف ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے صدر کے ساتھ جو ہے، چونکہ صدر اس وقت زیاد تھے، تو انہوں نے ان کے سامنے جو معافی کی اپیل ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا اور موت کو ترجیح دی. تو اس طرح سے پاکستان کے تاریخ میں بہادر ترین جو ہے لیڈر کے طور پر سامنے آئے. اور 4 اپریل 1979 کو ان کو راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی. بھٹو کے دور میں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں رہے. امریکہ نے پاکستان کو منع کیا کہ وہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے سے باز رہے، اور ساتھ ساتھ جب 1971 میں بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے جو ہے اس کا سارا ذہن تھا، یہ ساری سپورٹ تھی وہ انڈیا کے ساتھ تھی. اس بیس پہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے پاکستان کے بھٹو کے دور میں. لیکن انہوں نے ایک آزاد خود مختار پالیسی جو ہے وہ نافذ. امریکہ نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے سے منع کیا اور چین کی طرف جانے سے منع کیا، تو ذوالفقار علی بھٹو اور امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کے درمیان بڑے زبردست جملوں کا تبادلہ ہوا، اور امریکہ نے براہ راست ان کو مارنے کی دھمکی دی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جو انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہیں ان کا نفاذ جاری رکھا. بھٹو کے جانے کے بعد ایک بڑا ٹرن اور یہ ہوا کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس وقت ضیاء الحق اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے سوویت یونین سے توجہ ہٹا کے اپنے جو پالیسی کا جھکاؤ ہے، خارجہ پالیسی کا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی جانب کر دیا. تو اس طرح سے پاکستان اور رشیا کے درمیان تعلقات خراب ہوئے، رشیا ٹوٹ گیا. رشیا کے اب تک پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں. تو یہ جی آج کا ٹاپک تھا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہے، اور پسند آیا ہے تو لازمی لائک کرنا ہے، ساتھ ساتھ کمنٹ کا اظہار کرنا ہے. خدا حافظ.